الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی معین شخص کے لیے جنت یا جہنم کی گواہی دینا۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے کچھ مشائخ کا بیان سنا جن کا کہنا ہے کہ وہ سلفی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری ماں کافر تھی اور مجھے پتہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کسی شخص کے بارے میں تاکید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو کیا ایسی بات کرنا جائز ہے؟ اور کیا ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اصول ہے کہ کسی معین شخص کے لیے جنت یا جہنم کی گواہی عقیدے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں سے ہے جو کہ کتاب و سنت کی دلیل سے ہی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں عقل اور قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ چنانچہ جس کے بارے میں کتاب و سنت میں جنت یا جہنم میں جانے کی شہادت موجود ہے تو ہم بھی اس کے بارے میں وہی گواہی دیں گے جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نیک آدمی کے لیے جنت کی امید اور برے آدمی کے لیے جہنم کا اندیشہ رکھتے ہیں، تاہم خاتمہ کس چیز پر ہوگا اس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کے بارے میں گواہی دو قسم کی ہے۔ نمبر 1، بغیر تعین کے گواہی، یعنی جنت کے مستحق افراد کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ مثلا آپ کہیں جو شخص بھی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا تو وہ کافر اور دین کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید سے رکھے تو اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہی ہے۔ اس طرح کی مثالیں کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ کیا غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارنے والا جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو ہم کہیں گے ایسا شخص کافر اور جہنمی ہے، بشرطے کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، پھر بھی اسی پر اڑا رہے اور انہی نظریات پر مر جائے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ جو شخص بغیر کسی بےہودگی اور گناہ کے حج کرے اور حج کے فوراً بعد فوت ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، ہم اسے کہیں گے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی جس شخص کا دنیا میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح کی اور بھی نصوص ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تعین کے ساتھ افراد ذکر نہیں کیے گئے۔ نمبر 2، کسی کے بارے میں نام لے کر گواہی دینا۔ مثلا کسی شخص کی ذات یا نام لے کر یہ کہنا کہ وہ جنتی یا جہنمی ہے، تو اس طرح سے کہنا صرف اور صرف اس کے حق میں جائز ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں۔ چنانچہ جن لوگوں کے بارے میں تعین کے ساتھ اللہ یا اس کے رسول نے گواہی دی کہ وہ جنتی ہیں تو وہ قطعاً جنتی ہیں، جیسے کہ 10 مبشرہ صحابہ کرام جن میں سر فہرست خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اور جن لوگوں کے بارے میں شریعت نے تعین کے ساتھ گواہی دی ہے کہ وہ جہنمی ہیں تو وہ پکے جہنمی ہیں۔ ان میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ابو طالب، عمر بن لحی وغیرہ شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر رحمتیں نازل فرمائے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام Q&A ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 731۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔